السلام علیکم میرے پیارے دیش بھر کے مسلمان یارو دوستو، میرے ہر انسان بھائیوں سے میں ایک بات بتانا چاہتی ہوں، خاص کر کے ہمارے مسلمان دوستوں سے، مسلمان عالم علماء سے ایک بات میں بتانا چاہتی ہوں۔ ہمارے سماج کی جو عالم علماء ہے، جو دین اسلام کی جانکاری رکھنے والے ہیں، زیادہ تر جو دین اسلام کی زیادہ علم حاصل کرنے والے ہیں، ہم ایک چیز غور فکر کرتے ہیں اور اس بات پہ ہم سوچ فکر کرتے ہیں۔ آج کے دنیا میں، آج کے دور میں، پہلے دور کچھ اور تھا، اچھا تھا، لیکن آج کے دور ہم جب دیکھتے ہیں اور اس بات پہ سوچتے ہیں کہ آج کے دور کتنی بے حیائی دور ہے، کتنی بے دینی دور ہے، کتنی بری سوچ فکر کی دور ہے، لیکن پھر بھی اللہ کا شکر ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرما بردار نیک بندہ بندی دنیا میں موجود ہے، تبھی تو دنیا قائم ہے، دنیا کی ہر نعمت صحیح سلامت چل رہی ہے، اللہ چلا رہی ہے۔ تو میرے دوستو، ہم ایک بات پہ غور فکر کرتے ہیں کہ آج کے دور میں جو بھی شکشا کے نام میں دنیا میں چل رہا ہے، اسکول ہو، کالج ہو، یونیورسٹی ہو، یا پھر کسی کام کاج کا سیکھنے کا جو طریقہ، یا پھر مدرسہ ہو، ہاں، آج کے دور میں، آج کے سماج میں پڑھنے کے، لکھنے کے، شکشا حاصل کرنے کے لیے بہت سارے سویدھا سماج کو ملتا ہے۔ جی، پہلے دور میں اتنا اسکول نہیں تھا، آج کے دور میں بہت زیادہ اسکول ہے، مدرسہ ہے، اور کالج، یونیورسٹی، بہت زیادہ مسجد ہے، مندر ہے، بہت کچھ ہے، ترقی کا زمانہ ہے۔ تو میرے دوستو، اتنی ترقی کی دور میں بھی انسان پہلے دور سے آج کے دور میں زیادہ جاہل، ان پڑھ، گنوار، گناہگار، بدکار زیادہ پیدا ہو رہا ہے۔ یہ کیوں؟ یہ سوال ہم اپنے آپ سے کرتا ہوں، کبھی کبھی آپ سے بھی کرتا ہوں، آپ لوگوں سے بھی میں یہ سوال کرتا ہوں۔ آپ ذرا غور فکر کریے اس بات پہ۔ اتنی ترقی کے دور میں، اتنی کمپیوٹر کے دور میں، بہت سارے اسکول، کالج، مدرسہ، مسجد، بہت سارے جلسہ ہو رہا ہے۔ ہم جب چھوٹے تھے، آج سے 40، 45، 50 سال پہلے، تب دیکھتے تھے ایک گاؤں میں ایک ہی جلسہ ہوتا تھا، جہاں 2-3 عالم علماء آتے تھے، کچھ بات رکھتے تھے، 2 گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، 2.5 گھنٹہ بات رکھتے تھے، بہت تھوڑی سی پیسہ لیتے تھے، اس کا نذرانہ جو ہوتا تھا، اس کا مزدوری جو ہوتا تھا، وہ لیتے تھے، اور وہ جو بات کرتی تھی بالکل قرآن حدیث کو سامنے رکھ کر دین اسلام کی باتیں بتاتی تھی، اللہ کی اور اللہ کی رسول کی بات بتاتی تھی، تب انسان جو ہے دل سے صاف ستھرا ہوتا تھا، جی، انسان سمجھدار ہوتا تھا، انسان سادہ سیدھا ہوتا تھا۔ لیکن آج کے دور میں ایک گاؤں میں ایک نہیں بلکہ 2 نہیں 3 جلسہ ہوتی ہے، اور بہت سارے مسجد بڑھ گئی ہے۔ ایک گاؤں میں ایک مسجد ہوا کرتا تھا، لیکن اب جو ہے ایک محلے میں 2-3 مسجد ہو رہا ہے، اور 2-3 جلسہ ہو رہا ہے، اور کتنے بھی دعوت کا کام بھی ہو رہا ہے، دعوت و تبلیغ کا کام بھی چل رہا ہے، ہر گاؤں میں، ہر محلہ میں، ہر شہر میں، ہر گلی میں، ہر جگہ دعوت کے کام چل رہا ہے، الحمدللہ۔ عالم علماء بہت بن رہا ہے، لیکن ایک بات ہمیں سمجھ میں نہیں آتا ہے، جاہل بڑھ رہا ہے، جی، بیوقوفی زیادہ بڑھ رہا ہے، بے دینی بڑھ رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آج کے دور میں حرام چھائی ہوئی ہے، ہر گھر میں حرام گھسا ہوا ہے، حرام ہم کھا رہے ہیں، حرام ہم دیکھ رہے ہیں، حرام میں ہم مبتلا ہو گئے ہیں، حرام سے ہم ڈوب گئے ہیں،
حرام میں ہم ڈوبے ہوئے ہیں، تبھی ہماری کوئی دعا کام نہیں آ رہا، ہمارے گھر میں بے دینی چھا رہی ہے، بے دینی بھر رہی ہے۔ جی ہم دیکھتے ہیں کچھ چیز اسکول میں جو بچہ لوگ پڑھتے ہیں، جو لڑکا لڑکی لوگ پڑھتے ہیں، شکشا کے نام میں شکشا تو ہے، شکشا ہے لیکن پریکٹیکلی سکھا نہیں ہے۔ پریکٹیکلی شکشا جو ہے زندگی گزارنے کا جو طریقہ یا پھر کام کاج کرنے کا طریقہ، آج کی شکشا کیسا ہے؟ جیسے کوئی بھی کام ہو، فرنیچر کا ہو یا پھر گولڈ کا کام ہو یا پھر کسی بھی کام ہو یا پھر شکشا، اسکول میں مدرسہ میں جو شکشا ہو رہا ہے، صرف شکشا پڑھنے پڑھانے میں رہ گیا ہے، کتابوں میں ہے، زبان میں ہے، لیکن پریکٹیکلی جیون میں چلنے کا ڈھنگ، زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہوتا ہے، اس میں پریکٹیکلی شکشا نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں ہماری سماج میں اسکول میں جو پڑھتے ہیں بچہ لوگ، وہ لوگ جو جب راستے پہ چلتے ہیں، 3 4 5 بچہ بچی جب پڑھ کے گھر آتے ہیں یا پھر پڑھنے گھر سے جاتے ہیں اسکول میں، تو ایسے راستے میں چلتے ہیں، اگر اس کے سائڈ سے اگر ایک آدمی گزارنے کی کوشش کرے تو گزار نہیں سکتے، راستہ بالکل گھر کے چلتا ہے۔ تو چلنے کا طریقہ یہ نہیں ہے، چلنے کا طریقہ یہ ہے کہ آگے پیچھے کر کے چلنے کا طریقہ ہے۔ لیکن آج کے بچہ لوگ جو ہے اسکول میں پڑھتے ہیں، لیکن وہ آگے پیچھے چلتے نہیں ہیں، وہ جو ہے دائیں بائیں ہو کے چلتے ہیں۔ جی راستہ پورا گھیر کے چلتے ہیں۔ یہ اور بات کرنے کا طریقہ، بے حیا پنا، فضول کی باتیں کرتے کرتے آنا جانا، اسکول کالج جانا آنا، یہ سب چیز پریکٹیکلی شکشا نہیں ہے۔ شکشا ہے پر گیان نہیں ہے، کیسے چلنا پھرنا یا پھر لوگوں سے بات کرنا یا پھر کھانے پینے کا طریقہ جو ہے، سب جو ہے کتابوں میں رہ گیا ہے، کتابوں میں ہے اور زبان میں ہے، لیکن پریکٹیکلی جیون میں نہیں ہے، عمل میں نہیں ہے۔ جی اسی طرح مسجد میں یا پھر مدرسہ میں ہم دیکھتے ہیں، ہمارے مسجد میں ہم کچھ بچے کو دیکھتے ہیں جو مدرسہ میں پڑھتے ہیں، 12 14 سال کی بچہ، 16 18 سال کی بچہ لوگ جو اس مدرسہ میں پڑھتے ہیں، جب وہ مدرسہ سے 2 4 مہینہ بعد گھر آتے ہیں، 2 دن 5 دن 8 دن رہتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں ان کی نماز پڑھنے کی طریقہ، ہم سیکھنے کی نیت سے اس کو دیکھتے ہیں، تو نماز پڑھنے کی طریقہ ان کا جو ہے پریکٹیکلی نہیں ہے، بس کتاب میں ہے۔ قرآن تو پڑھتے ہیں زبان سے، زبان میں قرآن ہے، قرآن کا صحیح مطلب صحیح طریقے سے پڑھتے ہیں، سر سے پڑھتے ہیں، میٹھی آواز سے پڑھتے ہیں، لیکن سنت زندگی گزارنے کا جو سنت ہے وہ نہیں ہے۔ کس طرح کھڑا ہونا ہے، ہاتھ کہاں باندھنا ہے، کیسے باندھنا ہے، آنکھ کہاں رہنی۔ ہماری مسجد میں نماز پڑھتے ہیں کچھ بچے لوگ ہیں، کچھ اپنے ہی ہیں ہمارے محلے کی، نماز میں کھڑا ہو کے ہم کال عشاء کی نماز کے بعد میں سوچ رہا تھا کہ میں ایک ویڈیو بناؤں، لیکن مسجد میں ویڈیو بنانا مناسب نہیں سمجھا میں، تو اس لیے میں نہیں بنایا، لیکن دیکھ کے مجھے رونا بھی آیا اور غصہ بھی آیا اور ہنسی بھی آیا کہ مدرسہ میں کیا سیکھتا ہے، مدرسہ میں کیا کرتا ہے یہ لوگ، اور اس کا شکشک جو ہے، اس کو جو سکھاتا ہے، اس کا جو پڑھانے والے جو ٹیچر ہے، مطلب شکشک ہے جو ہے، وہ کیا پڑھاتا ہے، کیا سکھاتا ہے اس کو۔ نماز پڑھ رہا ہے، حالانکہ عالم ہو گیا ہے، کم سے کم 22 23 سال کا لڑکا، 20 22 سال کا لڑکا مدرسہ میں پڑھتے ہیں۔ جی دیکھ کے ایسا لگتا ہے بالکل ایک دم بڑا عالم، بڑا مفتی، بڑا جاننے والا، لباس سے، چلنے کا ڈھنگ سے، لیکن نماز میں کھڑا ہوا، ہم دیکھ رہے عشاء کی سنت میں، عشاء کے نماز فرض کے بعد سنت میں وہ کھڑا ہوا ہے، ہماری بالکل بازو میں، بالکل سائیڈ میں کھڑا ہوا سنت کے لیے، تو میں اس کی نماز پڑھنے کا طریقہ دیکھ کے، ڈھنگ دیکھ کے میں تعجب رہ گیا، میں ہکا بکا رہ گیا، دیکھتے رہ گیا میں۔ تو پھر میں
2 रकात नमाज पढ़ने के बाद मैं साइट हो गया कि उसकी नमाज को हम देखने के लिए कि 22-23 साल का लड़का, ऐसे एक नहीं है और बहुत सारे हैं मस्जिद में, हमारे मस्जिद में, आपके वहाँ भी होते होंगे, जो मदरसा में ये लोग सीखता क्या है और इसको सिखाता क्या है और सिखाने वाला कैसा है, इसका जो सिखाने वाला जो उस्ताद होते हैं वो कैसा होता है आजकल के दौर में। तो नमाज में कई तरह की नखरा कर रहा है, नमाज में जी इधर चुलकाना, ये करना वो करना, कई तरह की जो है, मैं क्या बताऊँ आपको, मेरी जुबान पे नहीं आ रहा है कि उसकी नमाज का जो नमाज पढ़ने का जो ढंग है ना, मैं देख के तंग रह गया कि नमाज ऐसे होता है। नमाज में पैर इधर उधर करना, पैर की उंगली इधर उधर ऐसे करना और हाथ और इधर उधर हाथ ले जाना और क्या क्या हरकतें करते हैं नमाज के अंदर। ऐसे हमारे मस्जिद में एक नहीं, हमारे मोहल्ले की मस्जिद में एक नहीं, ऐसे बहुत है जो 12-13-14 साल का ऊपर से है, मतलब 20-22 साल का लड़का, और भी बहुत सारे हमारे बड़े भी हैं जो आलिम है, मौलाना है, लेकिन उसका नमाज पढ़ने का जो तरीका मैं देखता हूँ, उसकी ऐप नहीं देखता हूँ, मैं उसका ऐप नहीं ढूंढता हूँ, मैं उससे कुछ सीखने की नीयत से देखता हूँ, क्योंकि हम जाहिल है मेरे दोस्तों, हम कोई आलिम नहीं है, मौलाना नहीं है, बस थोड़ी बहुत दीन इस्लाम के बारे में जानकारी रखने वाला हूँ। तो मैं देखता हूँ कि एक मदरसा में क्या सीखता है और उससे मैं कुछ सही अच्छा हासिल करूँगा। इससे अगर कुछ अच्छा मिलता है तो मैं इससे कुछ अच्छा ही लेना चाहता हूँ। तो इसी नीयत से हम किसी की तरफ देखते हैं, गौर करते हैं कि इसकी अखलाक, इसकी चलने फिरने का ढंग, नमाज पढ़ने का तरीका, हम इससे कुछ अच्छा लेने की कोशिश करते हैं कि हम जो दावत में 4 महीना लगा कि हमने जो सीखा है, क्या इसका शिक्षा वही मिलता है मदरसा में या फिर नहीं मिलता है। हम 4 महीना लगा करके जो मिला है हमें, अल्हम्दुलिल्लाह 2001 में हम 4 महीना लगाया, तब तो मोबाइल का दौर नहीं था, लेकिन मोबाइल था लेकिन इतना आम नहीं था, 100 में 1 आदमी के हाथ में मोबाइल हुआ करता था। लेकिन आज मोबाइल के दौर है, कंप्यूटर की दौर है, और ये सीखता क्या है, मैं क्या बताऊँ दोस्तों, ये दुख की बात मैं बता रहा हूँ, गम की बात है, ये रोने की बात है, ये सोचने की बात है जी कि क्या क्या हो रहा है आज के दौर में। अल्लाह खैर फरमाए। तो मेरे दोस्तों, किसी की ऐब खोलना हमारा मकसद नहीं है। जो मस्जिद में जो मदरसा में जो शिक्षक है, जो उस्ताद है, जो पढ़ाने वाले हैं, हम उससे भी हाथ जोड़ के कहते हैं, और जो पढ़ने वाले हैं जो बच्चा लोग, अगर हमारी वीडियो आपके पास जाता है तो मेरी बात पे गौर करें, मेरे बात को सोचें और दीन इस्लाम की अच्छी तालीम हासिल करो और बच्चों को सिखाओ, और दीन इस्लाम पर चलने का सही तरीका जो प्रैक्टिकली ज़िंदगी होना चाहिए इस्लाम के हिसाब से, इस्लाम के तरीके में, वो सीखो और सिखाओ जी। अल्लाह हम सबको सही सोच समझ नसीब फरमाए जी। इस्लाम को मनमानी ना समझो, इस्लाम को कोई और की तरह और मजहब की तरह ना समझो जी। इस्लाम अल्लाह का विधान है जिसमें 100% परफेक्ट है, सही है। तो हमें अपनी ज़िंदगी को 100% परफेक्ट करने की कोशिश में लगे रहना चाहिए। 100% परफेक्ट तो हम हो नहीं सकते, लेकिन कोशिश तो हम कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।